کا ایمان افروز خطاب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم حضرت کا خیر مقدم نعروں سے کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یکے الدشمنا ہمرا خوشحال گرداں
اے خدائے دو جہاں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، کل تک میں نے بہرحال معراج شریف کے متعلق یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب کو معراج کیوں ہوئی. تو اس پر علماء نے اگرچہ بہت تفصیلی باتیں اور تفصیلی واقعات نقل کیے ہیں، لیکن اس میں ہمیں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. خلاصہ میں نے یہی بتا دیا کہ معراج دراصل یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان. اپنی بساط کے مطابق علماء کچھ بھی بیان کریں، کچھ نکات، لیکن حقیقتاً راز کو جاننے والا رب کریم ہے اور اس کے پیارے حبیب ہیں. تو آج میری گفتگو کا آغاز سرکار کے سفر معراج سے ہو رہا ہے. چند تقریروں میں ہم ان تفصیلات کو عرض کریں، ورنہ حقیقت ہے کہ ایک صاحب علم کے لیے موضوع معراج پر گفتگو کرنے کے لیے مہینوں کا وقت چاہیے، اور پھر بھی ہمارا یقین ہے کہ بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو سفر معراج کی ابتدا سے متعلق ذہن میں یہ بات رکھیں کہ نبوت کا 12واں سال تھا، جو میں نے کل بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے جب اپنی نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا تو 12واں سال تھا. یہ مسلسل آپ مکہ شریف میں تبلیغ دین، تبلیغ اسلام کر رہے تھے. 12واں سال چل رہا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے. رجب شریف کا مہینہ تھا، 26 تاریخ کا دن گزر چکا تھا، 27ویں رات تھی. یہ بات ذہن میں رکھتے چلیں گے. حضرت روح الامین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل جنت کی چراگاہوں میں جاؤ اور وہاں جو براق موجود ہیں ان میں سے ایک براق لو، فرشتوں کو لو، مکہ مکرمہ جاؤ اور ادب کے ساتھ میرے محبوب کو لے آؤ کہ آج میں اپنے محبوب کو جہاں پر ملکوت السماوات کی سیر کراؤں گا وہیں اپنے دیدار سے بھی مشرف فرماؤں گا. حضرت روح الامین یہ حکم پا کر جب جنت میں تشریف لائے، جنت کی نورانی چراگاہوں میں، تو دیکھا کہ ایک دو نہیں 40,000 نورانی براق جنت کی چراگاہوں میں چل رہے ہیں. اب آپ غور کرو کہ 40,000 میں سے کسی براق کا انتخاب آسان تو نہیں ہے، سوچنے کی چیز ہے. بھائی کمال و خوبی کے مالک، حسن و جمال کے، کس کو منتخب کریں اور کس کا انتخاب کیا جائے؟ لیکن میاں یہ نصیبہ ہوتا ہے. حضرت روح الامین نے جب ان 40,000 براقوں پر نظر ڈالی اور ان کا جائزہ لیا تو دیکھا
کہ ان 40,000 براقوں میں ایک براق ایسا بھی ہے کہ جو ایک کونے میں کھڑا ہے، وہ چر نہیں رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور نہایت سکوت کے عالم میں وہ براق کھڑا ہے۔ آپ اسی براق کے قریب آئے، مشیت یزدی بھی یہی، اور اس براق سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جو گفتگو کا ماحصل ہے کہ جنت رونے کی جگہ تو نہیں ہے، جنت غم کی جگہ تو نہیں ہے، غم کا معاملہ تو دنیا میں ہے یا پھر جہنم میں ہے؟ جنت میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، امن و سکون ہے، عافیت ہے، مگر اے براق یہ بتا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہ سب براق تو ہنسی اور خوشی کے عالم میں ہیں، چراگاہ میں چر رہے ہیں، اور تو ہے کہ آنسو بہا رہا ہے؟ تو وہ براق بڑے ادب سے عرض کرتا ہے کہ حضرت روح الامین، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے یا اور کوئی معاملہ ہو، بلکہ آج سے 40,000 سال پہلے، ایک دو نہیں یا بروایت 40 سال، غالباً 40,000 کا تذکرہ ہے، میں نے اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سنا ہے، دیکھا تو نہیں انہیں، ان کے جمال پاک کا، ان کی نورانیت کا، ان کی محبوبیت کا میں نے جو تذکرہ سنا تو میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے تو ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ وہ معراج کے لیے تشریف لے آئیں گے، اور ان کی سواری کے لیے جنت کے انہی براقوں میں سے ایک براق لے جایا جائے گا۔ تو میں اسی بات پر رو رہا ہوں کہ میرا نصیبہ اتنا کہاں بلند کہ مجھے نبی کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے۔ میرا رونا کسی تکلیف میں نہیں ہے، میرا رونا اور غم میں نہیں ہے، رونا ہے تو یاد مصطفیٰ میں رونا ہے، اور یہی فکر دامن گیر ہے کہ ان 40,000 براقوں میں ایک سے ایک ہیں، میرا انتخاب کہاں ہو سکتا ہے؟ تو میاں یہ انکساری بہت کام آتی ہے۔ ایک صوفی بزرگ نے ایک شعر میں اسی جانب اپنے انداز میں اشارہ کیا ہے کہ گویا وہ براق زبان حال سے یہ عرض کر رہا تھا کہ لاکھوں سکھیاں ایک پی چو اور پی ہوئے۔ بھئی سبھی سرکار کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو صوفی بزرگ نے اپنی زبان میں کہا کہ لاکھوں سکھیاں ایک پی چو اور پی ہوئے، نہ جانو اس جھنڈ میں کون سہاگن ہوئے۔ کس کا انتخاب کیا جائے؟ 40,000 براق ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا نصیبہ یاوری کرے اور مجھے ہی منتخب کر لیا جائے، لیکن میاں اعلی حضرت کا ایک شعر یہاں پر ذہن میں آیا، پڑھ لیں۔ یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ میاں یہی دل ان کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، یہی دل وہاں کام آتا ہے۔ تو چونکہ اس براق کا دل عشق نبی میں ٹوٹ چکا تھا، اس براق کا دل عشق رسول سے بھرا ہوا تھا، جب اس نے اپنی گفتگو حضرت جبریل کے سامنے علیہ السلام ظاہر کی تو حضرت روح الامین نے طے کر لیا کہ یہ 40,000 براق اپنی جگہ ہیں، لیکن سواری مصطفیٰ کے لیے ہر حال میں یہی براق موضوع ہے۔
میاں وہ رونا کام آ گیا، دل کا ٹوٹنا کام آ گیا، اور دل کا ٹوٹنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر اس موضوع پر بات عرض کی جائے تو ایک تفصیلی وقت چاہیے۔ علماء سیر نے ذکر کیا، حضرت روح الامین علیہ السلام نے اسی براق کو منتخب کیا، 70,000 فرشتے ساتھ میں ہیں، اور آپ انہیں لے کر کے وادی بطحا میں تشریف لائے۔ مکہ شریف کی ایک وادی ہے، ایک مقام ہے جسے وادی بطحا کہا جاتا ہے۔ حضرت روح الامین کے ساتھ براق ہے، 70,000 فرشتے ہیں، انہیں آپ لے کر وادی بطحا میں آتے ہیں اور وہیں پر انہیں روک دیا، اور اب آپ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ سوچیں، رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما ہے، حضرت روح الامین نے آواز نہیں دی۔ دیکھو، ذہن میں بات رکھنا کہ اللہ کے پیارے حبیب ساری کائنات کے رسول ہیں، ایک ایک فرشتے کے رسول ہیں، سب پر آپ کی حکمرانی ہے اور سب پر وہی ادب و تعظیم ضروری ہے۔ تو بارگاہ نبوت کا ادب تو یہ بھی ہے۔ بات آ گئی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے حجرے پاک میں آرام فرما ہے، کسی قبیلے کا وفد آیا۔ تھوڑا سا ذہن کو حاضر کریں تو معراج کی رات میں حضرت روح الامین کا ادب سمجھ میں آئے۔ ذہن میں بات نہیں، وہ لوگ مدینہ طیبہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے انتظار نہیں کیا، بلکہ حجرے پاک کے باہر سے سرکار کو آواز دینا شروع کی۔ جیسے لوگوں کا معمول ہے کہ ایک دوسرے کو گھر سے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تو میاں ہمارا آپ کا معاملہ الگ ہے، نبی کی بارگاہ الگ ہے۔ تو جب اس وفد کے لوگوں نے سرکار کو آواز دینا شروع کی، سرکار حجرے پاک سے باہر تو تشریف لے آئے، لیکن قلب پاک پر ان کا پکارنا گرا گزرا، پسند نہیں آیا اللہ کے پیارے حبیب کو، اور پکارنے والے کی یہ ادا جنہوں نے پکارا رب کریم کو بھی پسند نہیں آئی کہ میرے محبوب کو عام طریقے پر آواز دی جائے۔ اسی وقت آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ وہ لوگ جو میرے محبوب کو حجرے کے باہر سے آواز دے کر پکار رہے ہیں، یہ ناسمجھ اور نادان ہے، دربار محبوب کے ادب سے واقف نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اگر یہ آنے والے صبر کرتے، میرے محبوب کو آواز دے کر نہ پکارتے بلکہ انتظار کرتے کہ میرا محبوب اپنی مرضی کے مطابق حجرے سے باہر آئے، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو گویا ادب بتایا جا رہا ہے، رب کریم نے محبوب کے دربار کے ادب کی تعلیم دی ہے کہ اگر میرا محبوب حجرے پاک میں جلوہ فرما ہو تو خبردار عام آدمیوں کی طرح آواز دے کر نہ بلانا، بلکہ میرے محبوب کا خود ان کی مرضی سے باہر نکلنے کا انتظار کرنا۔ تو میرے آقا حضرت جبریل کے بھی تو رسول ہیں، حضرت جبریل نے حجرے پاک کے باہر سے آواز نہیں دی، دروازے کی کنڈی نہیں کھٹکھٹائی۔ اگر میں تشریح میں جاؤں تو ایک وقت لگے گا۔ اشارے باری تعالی پر مکان کی چھت کو آپ نے پھاڑا، حضرت روح الامین نے، اور سرکار کے حجرے پاک میں داخل ہو گئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرکار ہلکی اور خفیف نیند کے اندر ہیں،
سرکار خود فرماتے ہیں کہ انا بین النائم والیقظان اتان الملک، یعنی میری کیفیت اس وقت یہ تھی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا۔ بھئی ہوتا ہے ایسا، کبھی نیند کا ہلکا غلبہ ہے اور بیداری بھی ساتھ میں ہوتی ہے، تو سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب آرام فرما ہے۔ پھر یہاں سوچیں حضرت روح الامین علیہ السلام کا ادب کہ آپ نے بدن پکڑ کر کے جسم پاک کو جنبش نہیں دی۔ میاں نبی کی بارگاہ ہے، محبوب کی بارگاہ ہے، مقام ادب ہے، آپ نے جسم پاک کو جنبش نہیں دی، آواز بھی نہیں دی، ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ کس طریقے پر اللہ کے حبیب کو بیدار کریں۔ ایک چیز ذہن میں رکھ لینا کہ کوئی نادان یہ نہ سوچے کہ سرکار غفلت کی نیند سو رہے تھے یا سرکار کو علم نہیں تھا، یا اللہ کے حبیب نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری بظاہر آنکھیں سوتی ہیں مگر دل بیدار رہتا ہے۔ صوفیہ اور علماء نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے حبیب جان رہے ہیں کہ حضرت روح الامین حاضر ہیں، لیکن یہ انداز محبوبیت ہے آج معراج کی رات میں اللہ کے پیارے حبیب کا۔ میاں اس ادا کو وہی سمجھیں گے جن کے دل محبت آشنا ہے، جن کو یہ شعور ملا ہے۔ خشک طبیعت لوگ اس ادا کو کیا سمجھیں گے؟ حضرت روح الامین ادب سے کھڑے ہیں، کیسے بیدار کریں؟ اللہ کے پیارے حبیب کو اور اللہ کا پیغام پہنچائے، بارگاہ رب میں متوجہ ہوتے ہیں، رب کریم یہ تیرے محبوب کی بارگاہ ہے، ہم کیسے بیدار کریں اور تیرا پیغام پہنچائیں۔ علماء نے جو روایتیں بیان کی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بارگاہ رب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اے جبریل، ہم نے تمہیں کافور سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل کو رب کریم نے کافور سے پیدا کیا ہے، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل، ہم نے تمہیں کافور سے پیدا کیا ہے، کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جھک جاؤ یا بیٹھ جاؤ ادب سے۔ روایتوں میں علماء کے بیان میں اپنے طور پر جو بھی اختلاف صحیح، ایک میں یہ بھی ہے کہ اپنے لبوں سے میرے محبوب کے تلووں کا بوسہ لو، یا محبوب کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، یا بروایتیں اپنی آنکھیں میرے محبوب کے تلووں پر رکھ دو۔ تو چاہے لبوں کا بوسہ ہو اور چاہے آنکھوں کا رکھنا ہو، لازمی چیز ہے کہ پیشانی کا بھی کچھ حصہ اللہ کے پیارے حبیب کے تلووں سے لگا ہے۔ تو آج شب معراج تلوہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، پیشانی اور لب ہے حضرت جبریل کے۔ میاں مقام دیکھو اللہ کے حبیب کی رفعت کا کہ کتنا اونچا مقام ہے حضرت اللہ کے پیارے رسول کا۔ اپنے بعض علماء کی بیان کردہ روایت یا نقطے کی بنیاد پر ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت جبریل کا آج لب ہے، پیشانی ہے، تلوہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کا۔ تو انسان کے جسم کا سب سے اونچا مقام پیشانی ہے اور سب سے نیچا مقام تلوہ ہے۔ تو شب معراج اللہ کے پیارے حبیب کا تلوہ پاک ہے اور حضرت جبریل کی پیشانی ہے۔ تو ایک صوفی بزرگ نے اظہار کیا کہ گویا معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل کا مرتبہ ختم ہے وہاں سے میرے آقا کے مقام نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے سرکار کے مقام نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جب ابتدا یہ ہے تو انتہا کا عالم رب کریم جاننے والا ہے۔ محبوب کی عظمتوں کو دیکھو،
محبوب کی شان کو دیکھو کہ رب کریم نے کیسا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے لبوں کو یا اپنی آنکھوں کو تلوے پاک حبیب پر رکھا، سرکار نے کافور کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، آنکھ کھول دی، ارشاد فرمایا اے حضرت جبریل اس وقت آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت روح الامین علیہ السلام ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ربک یقرئک السلام، آپ کے رب نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور سلام کے بعد مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے، میں براق لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ رب کریم کی مشیت یہ ہے کہ آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر اور جو اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کا آپ کو مشاہدہ کرائے اور لا مقام اپنی ذات کا دیدار کرائے۔ میں یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہو جاتے ہیں، تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں کہ ارادہ فرمایا وضو کرنے کا، غسل کا، تو روایتوں میں ہے اصحاب سیر نے لکھا کہ اسی وقت حضرت رضوان جن کو داروغ جنت کہا جاتا ہے ان کا نام حضرت رضوان ہے، 2 یاقوتی کوزے پیش کیے جنت سے لائے تھے۔ اب ان کی حقیقت رب تعالیٰ بہتر جاننے والا، اور سب زمرد کا تخت پیش کیا۔ کیفیت یہ بیان کی ہے علماء نے کہ اس سب زمرد کا جو چوکور تھا ہر کونے پر ایک ایسا موتی جڑا ہوا تھا کہ اس کے نور سے زمین تک اور آسمان تک کی فضا منور تھی۔ یا نورانیت کا عالم کیا رہا ہوگا، نورانیت کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ اللہ کے حبیب نے غسل فرمایا، وضو فرمایا، اب نورانی لباس جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے میرے آقا نے وہ نورانی لباس پہنا۔ حضرت جبریل آگے بڑھے اور سرکار کی کمر پاک سے پٹکا باندھا۔ میاں دیکھو آج معراج کی رات ہے، محبوب کی ناز برداری کی رات ہے۔ میاں اس رات کے جو معاملات ہیں سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں روایت ملتی ہے کہ حضرت صاحب معارج النبوت نے اور دوسرے اصحاب سیر نے ایک روایت پہ نقل کی ہے کہ اس کے بعد امامہ پیش کیا۔ حضرت روح الامین نے ایک امامہ پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں، اور اس امامے کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال یا 7,000 سال جتنے بھی پہلے یہ امامہ حضرت رضوان نے حکم الہی سے لپیٹ کر کے رکھا تھا، جنت کے اندر محفوظ تھا، اور 40,000 فرشتے اس امامے کے گرد تسبیح الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ علماء نے روایت بیان کی، 1-2 نہیں 40,000 فرشتے اس امامے کے گرد اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے تھے اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے تھے۔ اور آج وہی امامہ حضرت روح الامین لے کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ شان مصطفیٰ دیکھو، مقام مصطفیٰ دیکھو، اور یہی نہیں کہ خالی امامہ لے کر کے آئے ہوں، میاں امامے کے ساتھ وہ 40,000 فرشتے بھی ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ گویا ان فرشتوں کو آج ان کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کا دیدار قریب سے کھڑے ہو کر اور ٹکٹکی باندھ کر کے کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس امامے پاک کو اپنے سر مبارک پر باندھا۔ میاں سوچو کیسا منظر رہا ہوگا، کیسی کیفیت رہی ہوگی، اور کیا عالم رہا ہوگا جب سرکار لباس زیب تن فرما کر کے
تیار ہو گئے تو حضرت روح الامین نے آپ کو ساتھ لیا، لے کر کے حرم کعبہ میں آئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے سب سے پہلے خانے کعبہ کا طواف کیا۔ سرکار نے 7 مرتبہ 7 چکر لگائے، خانے کعبہ کا طواف کیا، اور پھر حتیم میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا۔ بھائی جنہوں نے حج کیا ہے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ خانے کعبہ کے اتر کی طرف کا جو گول دائرے کا حصہ ہے، عمارت سے باہر، اسی کو حتیم کہتے ہیں، اور دراصل وہ خانے کعبہ شریف کا ہی حصہ ہے۔ سرکار نے تھوڑی دیر آرام کیا ہوگا، اور اب روانگی کا معاملہ آ رہا ہے۔ حضرت روح الامین آگے بڑھے۔ دیکھو ایک روایت یہاں پر ذہن میں رکھنا، سرکار کے سینے پاک کو چاک کیا۔ روانگی سے پہلے حضرت روح الامین نے سرکار کے سینے پاک کو چاک کیا، قلب مبارک کو باہر نکالا۔ ایک فرشتہ ایک تشت میں زمزم کا پانی لیے ہوئے حاضر تھا، قلب پاک کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دوسرا فرشتہ ایک تشت میں حکمت و ایمان لیے ہوئے تشت بھرے کھڑا تھا۔ حکمت و ایمان سے قلب پاک نبی کے کو انہوں نے بھر دیا حضرت جبریل نے، اور پھر سینے پاک برابر ہو گیا۔ یہ مشیت کے راز ہیں۔ پر علماء نے فرمایا، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا سینے پاک یعنی شق صدر ہونا یہ کسی ہتھیار کے ذریعے نہیں تھا، یا کسی آلہ کے ذریعے نہیں تھا، بس صرف حضرت جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا، سرکار کا سینے پاک شق ہو جاتا ہے، قلب پاک کو باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، حکمت و ایمان کے نور سے بھر کر کے پھر وہیں پر رکھ دیا، سینے پاک برابر ہو گیا۔ میاں یہ قلب سرکار پر کرم نوازی ہے پروردگار عالم کی۔ اور پھر اب سرکار کو لے کر کے وادی بطحا میں آتے ہیں۔ علماء سیر نے یہاں کا جو منظر بیان کیا وہ تو اپنی جگہ پر کہ وادی بطحا میں براق بھی موجود ہے، حضرت اسرافیل اور حضرت میکائیل بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ حضرت جبریل کے ساتھ جو 70,000 فرشتے آئے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اور علماء نے بیان کیا کہ 80,000 فرشتے براق کے ایک طرف اور دوسرے 80,000 فرشتے دوسری جانب نورانی شمعیں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ آپ سوچیں یہ کتنی شمعیں ہیں جو دنیا کی شمعیں نہیں تھیں، انہیں عرش بری کے قریب سے لے گئے تھے کہ وادی بطحا سے لے کر آسمان تک کی پوری فضا ان شمعوں کے نور سے روشن و منور تھی۔ یا کیسا جلوس رہا ہوگا۔ 40,000 وہ فرشتے الگ ہیں جو امامہ شریف لے کر کے آئے ہیں، 70,000 وہ فرشتے الگ ہیں جو براق کے ساتھ آئے ہیں، اور 80,000 دائیں بائیں جو کھڑے ہیں وہ الگ ہیں۔ کیسا نورانی جلوس ہے اللہ کے پیارے حبیب کا، اور میرے آقا معراج کے لیے روانہ ہونے کو ہیں۔ سرکار براق پر سوار ہو رہے ہیں۔ دیکھو یہاں پر ایک روایت علماء نے بیان کی ہے، درود پاک پڑھنے تمہیں عرض کروں۔ علماء نے ذکر کیا کہ جب براق پر سواری کا اللہ کے پیارے حبیب نے ارادہ فرمایا، رک گئے، اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میاں اپنے مقدر پر ناز کرنا کہ رحمت للعالمین آقا نے تمہیں کہیں بھلایا نہیں ہے، اور آج بھی یاد فرما رہے ہیں، براق پر سواری کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب رک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔
حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ کیا قلب پاک کو کوئی صدمہ ہے، کوئی تکلیف ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت جبریل بات کچھ نہیں ہے، جب میں نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تو مجھے اپنی گنہگار امت یاد آ گئی کہ آج میرے لیے یہ براق ہے، یہ اعزاز و شرف ہے، بے شک کہ میرے رب کا کرم ہے، عنایتیں ہیں، لیکن قیامت کا وہ ہولناک منظر، قیامت کا وہ ہولناک دن کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت میرے گنہگار امت کی کیا حالت ہوگی، وہ کس طرح میدان محشر میں آئیں گے۔ ابھی سرکار نے یہ فرمایا تھا، کہتے روح الامین کو ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو کہ وہ غم نہ کریں، آج یہ معراج کی رات خوشی کی رات ہے، مسرت کی رات ہے، میں امت کے بارے میں محبوب کو غمزدہ نہ کروں گا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کا جو امتی اس کا جیسا ظرف ہوگا ویسی سواری بھیج کر میدان محشر میں بلاؤں گا۔ یا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے، عنایتیں نہیں ہیں تو کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے حبیب اس عالم میں بھی اپنی امت کو بھولے نہیں ہیں۔ اب جب سرکار سوار ہونا چاہتے ہیں تو بھئی سب کو مانگنے کا حق ہے، جو بھی در کے بھکاری ہے دامن پھیلانے کا حق تو ہوتا ہی ہے، اور پھر بلا تمثیل بات سمجھانے کی ہے۔ بات ذہن میں آ جائے گی کہ اگر کوئی بھی دولہا بنتا ہے، کوئی بچہ بھی، تو اعزا اقربا جن کا جیسا تعلق ہو اس وقت دولہا کے سامنے ان کے ماں باپ سے مچلتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ آج خوشی کا موقع ہے، ہمارا یہ حق ہے، آج خوشی کا موقع ہے، ہمارا یہ حق ہے، اور والدین بہرحال دیا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے تو آج میرے آقا بھی تو معراج کی رات ہے، معراج کے دولہا بن کر روانہ ہو رہے ہیں، امت کو تو مل گیا صلہ، سرکار نے بن مانگے عطا کر دیا، یہ ان کی نوازش نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب جب میرے آقا براق پر سوار ہونا چاہتے ہیں، براق بھی مچل گیا۔ حضرت روح الامین علیہ السلام کہتے ہیں اے براق شوخی نہ کر، یہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ محبوب کی بارگاہ ناز ہے۔ براق ادب سے عرض کرتا ہے اے حضرت روح الامین میں شوخی اور گستاخی نہیں کر رہا، جب آج اللہ کے محبوب کی نچھاور بٹ رہی ہے تو مجھے بھی مانگنے کا حق ہے، مجھے بھی طلب کرنے کا حق ہے، مجھے بھی مانگنے کا حق ہے، مجھے مانگ لینے دیجئے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ سرکار براق سے فرماتے ہیں بتا تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو براق یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری کوئی اور تمنا اور آرزو نہیں ہے، اگر آرزو اور تمنا ہے تو یہ ہے کہ جس طرح آج اس معراج کی رات میں آپ مجھ پر سوار ہیں، مجھے خدمت کا شرف حاصل ہے، ایسے ہی جب قیامت کا دن ہو تو آپ اس دن بھی مجھ پر سواری فرمائیں اور یہ شرف مجھے عطا فرمائیں، تاکہ اس دن اولین و آخرین کا مجمع آپ کی شان کو دیکھے اور آپ کے صدقے گویا میری شان کو دیکھے کہ یہ نبی کی سواری ہے، یہ نبی کا براق ہے۔ آج تو یہ چند ہزار فرشتے ہی ہیں اور تو کوئی نہیں ہے، اور قیامت میں تو اولین و آخرین کا مجمع ہوگا، تو گویا اے میرے آقا میں آج کے دن آپ کے صدقے میں قیامت کے دن اپنی عزت و سرفرازی کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ میرے آقا نے وعدہ فرما لیا، اور اس بارگاہ سے کبھی محروم تو کوئی نہیں گیا، کبھی کوئی نا امید تو نہیں گیا،
اور جب سرکار نے براق کی یہ تمنا منظور کر لی تو علماء سیر کہتے ہیں کہ براق ادب کے ساتھ زمین کی جانب اتنا پست ہو گیا، جھک گیا کہ میرے آقا اس پر آسانی سے سوار ہو گئے۔ اب یہیں پر روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب براق پر سوار ہو جاتے ہیں تو سرکار کے چہرے پاک سے پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے ایک حجاب ہٹا دیا، اور اس حجاب کا ہٹنا تھا کہ علماء سیر کی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ 80,000 فرشتے جو دائیں طرف اور وہ 80,000 فرشتے جو بائیں طرف نورانی قندیلیں لیے ہوئے کھڑے تھے، چہرے پاک رسول سے وہ نور چمکتا ہے کہ یہ تمامی شمعیں جھلملانے لگتی ہیں، گویا چہرے پاک مصطفیٰ مثل آفتاب کے روشن تھا اور یہ شمعیں ستاروں کی مانند تھی۔ اسی وقت حضرت روح الامین کی جانب بارگاہ رب سے وحی ہوتی ہے کہ اے جبریل، میں نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو، میں نے اپنے محبوب کی نورانیت کو 70,000 پردوں میں چھپایا ہے۔ وہی آتی ہے حضرت جبریل کی جانب کہ اے جبریل، میں نے اپنے محبوب کے نور کو 70,000 حجاب میں 70,000 پردوں میں چھپایا ہے، آج صرف میں نے ایک پردہ اٹھایا ہے تو محبوب کے نور کا یہ عالم ہے، اگر کل پردے اٹھیں تو کون ہے جو تاب لا سکے؟ یا سرکار کی شان اتنی بلند ہے، صاحب معارج النبوت نے ان روایتوں کو تفصیل کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ اب میرے سرکار کی سواری چل رہی ہے، مکہ مکرمہ سے میرے آقا سفر فرما رہے ہیں۔ چند منٹ کی گفتگو آج کی اور ہوگی، تفصیلات انشاءاللہ کچھ اور جو ہے وہ آگے تقریروں میں عرض کروں گا۔ براق کے متعلق علماء نے وضاحت کی ہے کہ براق کی رفتار کا انداز جدا گانا تھا، یعنی جہاں تک ہماری آپ کی نگاہ پہنچتی تھی براق کا وہاں تک ایک قدم ہوتا تھا۔ تیز رفتاری کا عالم جہاں تک ہماری نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک براق کا ایک قدم، اور دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ اگر کبھی زمین میں نشیب و فراز آ جائے، اونچا نیچا معاملہ ہو جائے، تو اگر سامنے اونچا معاملہ ہے کہ اس پر چڑھنا ہے تو پچھلے پیر اتنے اونچے ہو جاتے تھے کہ اونچائی پر چڑھنے میں تکلف نہ ہو، اگر نیچے اترنا ہو تو اگلے پیر اتنے لمبے ہوتے تھے کہ اترنے میں کوئی تکلف نہ ہو، یعنی سواری کی رفتار برابر تھی، نہ اونچے کا فرق ہوتا تھا نہ نیچے کا فرق ہوتا۔ میرے آقا کی سواری چل رہی ہے اور سب سے پہلے یہ سفر بیت المقدس کی جانب ہو رہا ہے، تو مکہ مکرمہ سے لے کر اور بیت المقدس تک کے سفر کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، آج یہیں تک میری گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت باہزارہ جاہ و جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمام انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔